إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعوں میں وقت کی قدر و قیمت اس حوالے سے چند باتیں ہم نے معلوم کی۔ امت مسلمہ کو خصوصاً وقت کی قدر و قیمت اور وقت کی قدردانی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو وقت کے سلسلے میں لاپرواہ، کوتاہ اور متساہل نظر آتا ہے۔ زندگی اور وقت کی کوئی قدر و قیمت خصوصاً ہم مسلمانوں کے پاس نہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارا جو رول اور کردار ہونا چاہیے مختلف میادین اور فیلڈ میں، وہ کردار اور رول ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور وقت کی قدر و قیمت اور منزلت کے سلسلے میں اس سے پہلے کہ جمعوں میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں، جیسے وقت کو ہم آباد رکھیں۔ وقت کو ہم کیسے آباد رکھیں؟
پہلا جو عمل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کے اہتمام کے سلسلے میں امت کے ہر فرد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرائض و واجبات کے سلسلے میں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مغفل اور غافل نظر آتا ہے، تو لہٰذا وقت کو آباد کریں نمازوں کی پابندی کے ذریعے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ذریعے۔ اور دوسرا نسخہ اور جو عمل ہم نے پیش کیا وقت کو آباد کرنے کے سلسلے میں، تلاوت قرآن سے اپنے اوقات کو آباد کیا کریں اللہ کے بندو۔ تلاوت قرآن سے اپنے اوقات کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حوالے سے چند باتیں اس سے پہلے ہم نے ذکر کی۔ اور تیسرا جو نسخہ ہم نے ذکر کیا کہ وقت کو آباد کرے حصول علم کے ذریعے، صحیح علم، علم نافع، علماء اور صحیح لوگوں سے علم کو حاصل کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے یہ، اور وقت کو حصول علم کے ذریعے سے آباد کیا کریں۔ آج کے اس خطبے میں جو چوتھا نسخہ اور عمل آپ کی خدمت میں ہم رکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوقات کو آباد کرنا چاہیے، وہ ہے اپنے رشتوں کا پاس و لحاظ کر کے اپنے اوقات کو آباد کیا کریں، اپنوں کے جذبات کو سمجھ کر اپنے اوقات کو آباد کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ اپنوں کے ساتھ بتانا ہم بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہم بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کے جذبات و احساسات کو سمجھتے ہوئے ان کی جائز ضروریات کو مکمل کرنا اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وقت کو آباد کیا کریں اپنوں کے ساتھ وقت بتا کر، وقت کو آباد کیا کریں اپنوں کے ساتھ تھوڑا وقت بتا کر، کیونکہ ہم جب قرآن مجید اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں تک اخروی ناحیے سے، دینی ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی کہ اے نبی، آپ کی ذمہ داری لوگوں کو صحیح راہ پر لانا، آپ کی ذمہ داری جہنم کے راہ سے نکال کر جنت کی راہ پہ لگانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی پیغام آپ کو دیا اس میں رشتہ دار سر فہرست شامل ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کا کام انذار کا ہے، آپ کا کام لوگوں کو ڈرانے کا ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلم کھلا ڈرائیے، آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دینی رنگ لے آنے کی آپ کوشش کیا کیجئے۔ اور اسی طرح سورہ تحریم کی آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچا لیا کرو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے رسول کے سامنے کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس آیت میں اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اپنے گھر والوں کو ہم نار جہنم سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن اوامر کی تم پابندی کرتے ہو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی ان کا پابند بناؤ، اور جن محرمات سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جہاں تم اپنے دامن کو تم بچاتے ہو، اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کو بھی ان محرمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے امور سے، ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے گھر والوں کو بھی بچایا کرو۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے تم نے اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچا لیا۔ ان دو آیات کریمہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے دوستو کہ ہم اپنے گھر والوں کے سلسلے میں فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں جو بہت بڑا بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، دراصل یہ اپنوں کے ساتھ وقت نہ بتانے کا نتیجہ ہے، اپنوں کی برائی کو محسوس نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور اپنوں کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس بگاڑ کو محسوس نہ کرنے
کا نتیجہ ہے۔ ہم باہر کی زندگی میں بہت ساری خرابیوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، بہت سارے بگاڑ کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن جب گھر کی بات آتی ہے، اپنوں کی بات آتی ہے، رشتہ داروں کی بات آتی ہے، ہم میں سے بہت سارے بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت نہ بتانے کا یہ نتیجہ ہے کہ گھر کے ایک ذمہ دار کو پتا نہیں اس گھر میں پلنے والے نوجوانوں کے کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس گھر کے ذمہ دار کو یہ پتا نہیں اس گھر میں پلنے والے بچوں کے کن کے ساتھ تعلقات ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اس سے بالکل نابلد نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، آج کے اس جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ وقت بتایا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ وقت بتایا کریں، اور ڈھونڈیے آپ کے ان رشتہ داروں کو تلاش کیجئے جن کے ساتھ ایک زمانہ ہو چکا آپ نے بات نہ کی، آپ نے گفتگو ان سے نہ کی، آپ کے بڑوں نے جو غلطی کی، آپ کے جو بڑوں نے غلطی کی، اس غلطی کے سلسلے کو باقی مت رکھیے، اس غلطی کے سلسلے کو باقی مت رکھیے، آگے بڑھیے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیا کیجیے۔ ہر جمعہ کے ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ آپ سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، رشتوں کو کاٹنے سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، رشتوں کو جوڑنا یہ عقل مندی کی پہچان ہے، اور رشتوں کو توڑنا یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے کہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوا کرتے ہیں، اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے یہ بندے ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں دوستو، ہمارے اوقات کہاں صرف ہو رہے ہیں، ہم اپنے اوقات کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کی زندگی میں بہت مشغول نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنوں کے جذبات کو سمجھنے سے بہت قاصر نظر آتے ہیں، اپنوں کے جذبات و احساسات کو سمجھنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اپنے گھریلو زندگی میں جو دینداری نظر آنی چاہیے وہ دینداری نظر نہیں آتی، وہ دینی ماحول نظر نہیں آتا۔ وہ دینی ماحول اس لیے نظر نہیں آتا کہ گھر کے ذمہ دار، گھر کے جو سرپرست، گھر کے جو والدین جیسے کچھ انہیں اپنوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنوں کا خیال نہ کرنے سے یہ بہت بڑی کوتاہی آج ہمارے اپنی معاشرتی زندگی میں نظر آتی ہے۔ دوستو، جب ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، صرف اپنوں میں خونی رشتے کو آپ شامل نہ کریں، اپنوں میں آپ ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو آپ کے بالکل قریب ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد آپ کے پڑوسی ہیں۔ دوستو، آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے زنجیروں میں اس قدر ہم نے جکڑ کے رکھ دیا ہے کہ ایک پڑوسی کو علم نہیں کہ اس کا پڑوسی پریشان ہے کہ یا خوشحال ہے۔ ارے اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہیں جنہیں اپنے پڑوسیوں کا نام تک پتہ نہیں۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کر دیکھا کیجئے، ایک دور تھا کہ جس میں پڑوسیوں کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہوا کرتے تھے، بڑے گہرے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ کبھی گھر کی کوئی خوشی کا معاملہ ہے، پڑوسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی غم اور پریشانی کا معاملہ ہے، پڑوسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے سلسلے میں اس قدر میرے پاس وحی کا پیغام لاتے گئے اور آپ مجھے پڑوسی کے سلسلے میں اس قدر برابر وصیت کرتے رہے، میں یہ سمجھنے لگ گیا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، پڑوسی کو کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ تو دوستو، اپنوں میں پڑوسی بھی شامل ہیں۔ کئی ایسی احادیث ہیں جو اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الایمان باللہ والایمان بالیوم الاخر کے ساتھ جوڑ کے آپ نے بتایا، اللہ پر ایمان، آخرت
آخرت کے دن پر ایمان، اس کا تقاضا یہ ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو دیر رات تک جاگ کر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم جیسے کچھ ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ فرسٹ فلور میں کوئی دوسرا بندہ زندگی بسر کرتا ہے اور گراؤنڈ فلور میں کوئی دوسرا بندہ رہتا ہے، اور یہاں پر معاملہ ایسا ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور میں رہنے والا کبھی فرسٹ فلور میں رہنے والوں کو تکلیف دیتا ہے اور کبھی فرسٹ فلور میں رہنے والا گراؤنڈ فلور میں رہنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنوں کو بھول کر فراموش کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنوں کا خیال کیا کیجئے دوستو، اور آپ کے اپنوں میں آپ جو ہے پڑوسیوں کو نہ بھولا کریں، ان کا آپ خیال رکھا کریں، خصوصاً عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگر وہ بکری کا کھر ہی اگر وہ ہدیے میں دینا چاہیں تو ضرور اپنی پڑوسن دوسری پڑوسن کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ شوربہ بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا کریں۔ آپ کے پاس وہ کوانٹٹی نہیں ہے تو پانی کچھ ملا لیا کریں جس کے ذریعے سے آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، ایسی باریک تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے دوستو، تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، ان کے جذبات و احساسات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور بات یہ ہے، اپنوں میں مہمان بھی ہوا کرتے ہیں دوستو۔ اپنوں میں صرف خونی رشتے نہیں، بطور مہمان جو آپ کے گھر آتے ہیں ان کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں۔ یہ بات ہم اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ آج کے اس 4G اور 5G کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اس جو ہے انٹرنیٹ نے اپنوں کے درمیان اور مہمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اس نے جو ہے قائم کر کے رکھا ہے۔ کتنے ایسے مہمان ہیں جو آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کے گھر کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون آئے اور کون آپ کے گھر سے رخصت ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ جو ہماری نسل ہے دوستو، یہ جو بچوں کی شکل میں جو نسل نظر آتی ہے، آگے چل کر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے کہ ہمارے یہ بچے کیا آگے چل کر مستقبل میں رشتوں کو نبھانے والے بنیں گے، رشتوں کی قدر کرنے والے بنیں گے، کیونکہ انہیں اپنے رشتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے جانتے نہیں کہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں۔ گھر آنا جانا تو آج کل بہت کم سسٹم ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کر دیکھیے کہ گھر کی صفائی اور گھر کی صفائی کے بعد، عصر کے بعد اپنے گھر کے دروازوں کو کھلا رکھتے تھے۔ ہمارے اپنے بڑے کہا کرتے تھے کیونکہ جو ہے شام میں مہمان آئیں گے اور مہمان کی عزت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ اور آج اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ گھر مہمان آ جائیں تو اپنے چہرے میں کچھ ایسی تیوری چڑھاتے ہیں کہ مہمان دوبارہ آنے کی جسارت نہیں کرتا ہے دوستو۔ اور وہیں پر دوسرا المیہ یہ کہ گھر میں آپ کے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ اس قدر بند کمرے میں سوشل میڈیا سے اس قدر جو ہے سوشل میڈیا میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ مہمانوں کی آمد کے سلسلے میں انہیں خبر ہی نہیں رہتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا احترام کرے۔ مہمان کی عزت اور مہمان کا احترام مہمان نوازی سے اور آپ کے چند خوش اسلوبی سے آپ یہ معاملہ ادا کر سکتے ہیں دوستو۔ تو لہٰذا مہمانوں کا بھی احترام کیا کریں، پڑوسی کی قدر کریں اور مہمانوں کا احترام کیا کریں، کیونکہ اپنوں میں پڑوسی بھی شامل ہیں اور مہمان بھی شامل ہیں۔ جب ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آج بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے دوستو۔ اور ہمارا یہ جو موضوع ہے کہ وقت کو آباد کیجئے اپنوں کے ساتھ وقت بتا کر، وقت کو آباد کیجئے اپنوں کے ساتھ وقت بتا کر۔ اب معاملہ کیا ہے؟ والدین کا بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور بچوں کا والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلا معاملہ ہم والدین کا بچوں کے ساتھ۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر میں یہ کہوں
تو دوستو غلط نہ ہوگا، آج ہمارے بچے ماں کے ممتا کے لیے ترستے ہیں دوستو، ماں کے پیار اور ماں کی محبت کے لیے آج ہمارے بچے ترستے ہیں۔ کیوں؟ معاف کیجئے گا، اللہ رحم کرے ان ماؤں پر، اللہ رحم کرے ان خواتین پر جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور اپنی سہیلیوں کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانا تو جانتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے مضبوط بنانے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ اللہ رحم کرے ان عورتوں پر جن کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا میں گزرتا ہے، باہر سہیلیوں کے ساتھ ان کا بڑا نام ہے، لیکن جب گھر کے بچوں کی بات آتی ہے، کتنی مائیں ہیں جو مغفل ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، نہیں جانتی۔ مکتب کو آپ بھیجتی ہیں، لیکن مکتب میں انہوں نے کیا پڑھا، کیا دعائیں انہوں نے سیکھی، کیا کبھی آپ جو ہے اس کا جائزہ لیتی ہیں؟ اگر جائزہ نہیں لیتی ہیں تو آج سے جائزہ لے کر دیکھا کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ دعائیں نہیں جانتی ہیں لیکن آپ اپنے بچوں سے جائزہ لیں گے تو بچوں کا جائزہ لیں تو آپ کو بھی دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ کی بندی ہو، آپ بھی دعائیں سیکھ جائیں گی اپنی بچوں کی زبانی۔ جائزہ لے کر دیکھیں تو بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ماں باپ میرا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ مجھے سمجھتے ہیں، ماں باپ کو میرے فیوچر کے سلسلے میں فکر ہے۔ یہ بچوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے دوستو، یہ بچوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے۔ اس میں باپ کو بھی رول ادا کرنا ہے اور ماں کو بھی رول ادا کرنا ہے، بحیثیت سرپرست گھر کے ہر بزرگ کو یہ رول ادا کرنا ہے۔ آپ کے بچوں کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر آپ گہری نظر رکھا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں بچہ تو جوان ہو گیا، بچہ تو بڑا ہو گیا، اب اس کی ایکٹیویٹیز اور تعلقات کس سے ہیں، مجھے اس بات کی کیا فکر۔ اور اگر یہ لاپرواہی ہونا، اگر یہ لاپرواہی ہو تو یاد رکھیں کہ نوجوانوں کی عصمتیں اور نوجوانوں کی عزت و آبرو خاک میں اور مٹی میں مل جائے گی دوستو۔ تو اسی لیے سرپرستوں سے میری گزارش ہے، والدین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، ان کی جائز خواہشات کو سمجھیے، اگر ان کی زبان گندی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، ان کی سوچ اگر گندی ہے اس سوچ کو بدلنے کی فکر کیجئے، اگر وہ منفی سوچ کے حامل ہیں تو آپ مثبت سوچ کے حامل بنائیے، اگر نیگیٹو سوچ ہے اسے پازیٹیو سوچ آپ بنائیے۔ یہ آپ کا کردار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہماری نسل تیار ہوگی اور اس قابل بنے گی کہ آگے چل کر امت کو دینے والی بنے گی دوستو۔ اور وہیں پر اگر ہم بچوں کا والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے اگر ہم اس پر غور کریں، اللہ رحم کرے ہمارے بچوں پر۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنی حرکتوں سے، غلط حرکتوں سے اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اللہ کے بندو، اے نوجوانوں، اپنی غلط حرکتوں سے اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کی خاطر جتنی قربانیاں دیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگر ان ساری قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، ماں اور باپ کی جو قربانیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، وہی پلڑا بھاری نظر آئے گا جس میں ماں باپ کی قربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں، ان لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں پوچھیے جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں، جو باپ کے سائے سے محروم ہیں، جو ماں کے ممتا سے محروم ہیں۔ آپ ان بچوں سے پوچھیے کہ ماں باپ کتنا اللہ کا عظیم تحفہ ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے ان نوجوانوں کے سلسلے میں سن کر جب یہ خبر ملتی ہے کہ جب ڈگری یافتہ، ڈگری ہولڈر بن جاتے ہیں، اپنے ماں کی خدمت کو عار سمجھتے ہیں، آپ اپنے باپ کی خدمت کو عار سمجھتے ہیں، گھر کا کوئی کام ہے آگے بڑھیے، آپ ڈگری ہولڈر ہیں، آپ اپنی جگہ بڑی کرسی کو سنبھال رہے ہیں آپ، لیکن ماں باپ کے لیے آپ بچے ہیں دوستو، ماں باپ کے لیے بچے ہیں آپ۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں دہلیز پر کھڑی رہتی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے لیکن باہر کے بچوں کا انتظار کرتے ہوئے ٹہرتی ہے، اور اس کا جو نوجوان بچہ ہے بند کمرے میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے دوستو۔
کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے اپنی ماں کی خدمت کو عار سمجھا، اس نے باعث شرف نہیں سمجھا۔ یاد رکھیں کہ گھر کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اے اللہ کے بندو وہ آپ سے پوری ہوا کریں گی۔ ترکاری لے آنے کا مسئلہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، گھر کی صفائی کا معاملہ ہو، آپ کو پہل کرنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کو تسلی اور راحت کا جو ہے سکون اور سامان فراہم کرنا چاہیں۔ ورنہ یاد رکھیں اگر آپ کے ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ کے ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہو جائیں، اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی ناراضگی کو آپ مول لیں، یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا بھی تباہ اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے دوستو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں۔ اور آگے بڑھ کر ایک اور اہم رشتہ کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ وقت کو آباد اپنوں کے ساتھ بتا کر کیا کریں۔ ان میں سے اگر ایک کی بات کریں، ایک اہم اور مقدس رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میری مراد رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا مقدس رشتہ ہے۔ آج دیکھیں کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے وقت نکال رہا ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی صحیح معنی میں خدمت کر رہی ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی صحیح معنی میں عزت کر رہی ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کی عزت و تکریم کر رہا ہے؟ اس پر ہر شوہر اور بیوی کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے دوستو۔ ایک طرف سوشل میڈیا کے کچھ ایسے میسیجز جو سوشل میڈیا میں وائرل ہوتے ہیں جس میں ہمیشہ رشتہ زوجیت کو بدنام کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا منفی کردار ہے دوستو، کہ شادی کے بعد انسان کی زندگی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ شریعت کا یہ پیغام ہے شادی کیجئے، شادی کے بعد آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ہوگا۔ کہاں خلل ہے؟ آخر معاشرتی زندگی کو لے کر ہم میں سے ہر ایک کیوں پریشان ہے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جیسی محبت کرنی چاہیے اس محبت میں وہ ناکام ہے، اور بیوی شوہر سے جیسی محبت کرنی چاہیے اس محبت میں وہ ناکام نظر آتی ہے۔ اور قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی سکون پر محبت کو مقدم کیا۔ اگر شوہر اور بیوی میں حقیقی محبت آئے گی تو گویا کہ وہاں سکون کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگر حقیقی محبت نہیں ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہوں گے، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے سکون آپ پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ سکون کو پانے کے لیے حقیقی محبت کو بانٹنا ہوگا، اور حقیقی محبت کو بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وقت کو بتانا ہوگا دوستو۔ صبح سے شام تک آپ باہر کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، کاروبار سنبھالتے ہیں، بزنس سنبھالتے ہیں، مختلف جو ہے میادین میں آپ مصروف ہیں۔ آپ گھر آتے ہیں تو یہاں پر دو معاملات ہیں۔ پہلا معاملہ یہ، ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ گھر اس کے حق میں سکون کا گہوارہ بن جائے، سکون کا جو ہے گہوارہ بن جائے۔ گھر پہنچتے ہی یہاں پر خواتین یہ کردار ادا کرتی ہیں، ساس کے کچھ مسائل، ننن کے کچھ مسائل اور گھر کے کچھ مسائل، وہ سارے مسائل مرد گھر پہنچتے ہی ذکر کرنے سے مرد کا ذہن جو پہلے سے مختلف الجھنوں میں مبتلا ہے، یہ ساری باتیں شکایتیں سن کر اس کی الجھنوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کو سکون اور محبت پہنچانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ ہر عورت کو مائے ختیجہ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ شوہر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک عورت کی یہ پہچان ہے اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر جب بیوی کو دیکھے، نیک بیوی کی یہ پہچان ہے اپنی ادا اور کردار سے شوہر کو خوش کرنا چاہیے۔ اور یہی کیا مائے ختیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ جب اللہ کے نبی گھبراہٹ کے عالم میں آئے تو آپ نے تسلی کے الفاظ کہے۔ دیکھیے حالات کو دیکھ کر اپنے الفاظ کو استعمال کیجیے اللہ کی بندیوں۔ وہیں پر میں مرد حضرات سے گزارش کروں گا، صبح سے شام تک
خواتین ہمارا انتظار کرتی ہیں، تو ہم مردوں کو چاہیے اپنے خواتین کے جذبات کو سمجھیں، گھر کے، کاروبار کے، تجارت کے، باہر کی زندگی کے جو مختلف پرابلمز ہیں، ان سارے پرابلمز کو گھر کے باہر رکھ کر گھر میں داخل ہوئیے، گھر کے باہر رکھ دیجیے انہیں، اور جب گھر آئیں اپنے بچوں کے سامنے مسکان اور مسکراہٹ سے ان کا سامنا کیجیے، آپ اپنی بیوی کا سامنا مسکراہٹ اور مسکان سے کیجیے۔ ہر پرابلم کا حل آپ کی مسکراہٹ میں ہے، ہر پریشانی کا حل آپ کی مسکان میں ہے دوستو، تبھی چل کر ہم معاشرتی زندگی کے مسائل کو آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ جو کھیلتے ہنستے مسکراتے ہوئے جو ملتے ہیں، اس کھیلتے ہنستے اور مسکراتے کا ایک حصہ آپ کی بیوی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اس بات کو نہ بھولیں۔ تو لہٰذا دوستو، سوشل میڈیا میں ہم اس قدر مصروف ہیں، اللہ کے بعض بندے جب گھر آتے ہیں تو موبائل میں اس قدر مگن رہتے ہیں، وہی واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے، فیس بک استعمال کرتے ہوئے گھر کے جذبات کو سمجھتے نہیں، گھر کی ضروریات کو پہچانتے نہیں، جس کے نتیجے میں آج معاشرتی زندگی میں ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس خطبے کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں اللہ کے بندو، اور وقت کو آباد کریں، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وقت بتا کر اپنے اوقات کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اپنوں کے درمیان جو فاصلے ہیں، اپنوں کے درمیان جو دوریاں ہیں، اے اللہ ان دوریوں کو تو ختم فرما، ان فاصلوں کو تو ختم فرما۔ اے اللہ محبت والی، الفت والی، سکون والی، چین والی، تقوی اور للہیت والی زندگی اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو برسوں سے آپس میں نہیں مل رہے ہیں، اے اللہ تو ان لوگوں میں اتنا ایمان عطا فرما، اتنی ہمت، اتنی ایمانی طاقت عطا فرما کہ وہ فاصلوں کو ختم کرتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے بندوں میں وہ شامل ہو جائیں۔ اے اللہ تو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہماری ہر قسم کی پریشانی کو تو دور فرما، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے نبی کی سنتوں پر اے اللہ تو ہم سب کو باقی رکھ، اسی خیر اور سنتوں پر اے اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم احفظ شعائر الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل،
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون